السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں حافظ کریشن، اور حافظ کریشن کے ساتھ میں ہوں حافظ محمد ضیاء الدین۔ آج کی ہم اس ویڈیو میں حدیث پاک کے ٹاپک کے اوپر گفتگو کریں گے۔ حدیث پاک کی تعریف کچھ اس طرح سے کی جا سکتی ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہر قول، فعل اور تقریر یعنی کسی کام پر خاموشی اختیار کرنے کو حدیث کہتے ہیں۔ حدیث پاک کی 3 اقسام ہیں: قولی حدیث، فعلی حدیث اور حدیث تقریری۔ قولی حدیث سے مراد وہ حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کوئی بات ارشاد فرمایا ہو یا حکم دیا ہو، مثلا انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اور دوسری اگزامپل میں یہ والی حدیث لے لیتے ہیں، ولا تباغضوا، اور غصہ نہ کرو۔ پہلی حدیث میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور دوسری حدیث پاک میں آپ نے حکم دیا کہ غصہ نہ کرو۔ اسی طرح حدیث کی دوسری قسم ہے فعلی حدیث۔ فعلی حدیث سے مراد وہ حدیث ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کوئی فعل بیان ہوا ہو، مثلا حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے دن ایک ہی وضو سے کئی نمازیں پڑھی اور اپنے موضوع پر مسح کیا۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فعل بیان ہوا ہے، اسی لیے یہ فعلی حدیث ہے۔ حدیث کی تیسری قسم میں حدیث تقریری ہے۔ اس سے مراد وہ حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے سامنے کوئی کام کیا گیا ہو اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی ہو۔ اس کی مثال اس حدیث پاک سے لیتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ بن عوف پر زردی کا نشان دیکھا تو فرمایا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے ایک عورت سے گٹھلی بھر سونا مہر کے عوض نکاح کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تمہیں برکت دے، ولیمہ کرو خواہ ایک بکری کا ہو۔ اس میں مہر کی مقدار پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی۔ حق مہر جتنا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورت کو نکاح کے عوض دیا، اس پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خاموشی کا اظہار کیا، تو یہ حدیث تقریری ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رضامندی ظاہر کرتے ہوئے خاموشی اس بات پر اختیار کی۔ حدیث پاک کی اقسام کے بعد اگلا درجہ حدیث پاک کی حفاظت کا ہے۔ اس کے 3 دور ہیں: عہد نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، عہد صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم، اور عہد تابعین رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ پہلا دور ہے عہد نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، جو کہ 11 ہجری تک رہا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں حفاظت حدیث کا کام اہتمام سے کیا گیا۔ اس سلسلہ میں 3 ذرائع اختیار کیے گئے: حفظ حدیث، روایت حدیث اور کتابت حدیث۔ چونکہ عربوں کا حفظہ بہت مضبوط تھا، وہ گھوڑوں تک کے نسب نامے یاد رکھتے تھے، اس لیے حفظ حدیث کا عام رواج ہوا۔ مسلمان علماء میں یہ مشہور تھا، العلم فی الصدور لا فی الکتب، علم وہی ہے جو سینوں میں ہے نہ کہ کتب میں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات وہ اسے سنتے تھے اور اس کو یاد کر لیتے تھے، پھر اپنی مجالس میں ان کا تذکرہ کرتے تھے، یعنی ایک دوسرے کو سناتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم لوگ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ہوتے اور حدیث سنتے تھے، اور جب ہم اٹھتے تو ایک دوسرے سے دہراتے حتیٰ کہ ہم اس کو یاد کر لیتے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو زبانی روایت پر ابھارتے تھے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو تر و تازہ رکھے جس نے مجھ سے حدیث کو سنا
اور جس طرح اس نے مجھ سے سنا اسی طرح دوسروں کو پہنچایا۔ اس حوصلہ افزائی کی وجہ سے زبانی روایت کا چلن عام ہوا اور لوگ اس پر فخر کرتے تھے۔ اگر کسی کو ایک حدیث بھی زبانی یاد ہوتی تو وہ اس کو دوسرے تک پہنچانا اپنی ذمہ داری سمجھتا تھا، کیونکہ فرمان نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تھا، لوگوں تک پہنچاؤ خواہ تمہیں ایک ہی حدیث یاد ہو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس میں سارے صحابہ کرام بیک وقت موجود تو نہیں ہوتے تھے، لیکن جو موجود ہوتے تھے وہ اپنی سنی ہوئی حدیث دوسروں تک پہنچا کر ہی دم لیا کرتے تھے۔ اس ضمن میں احادیث مبارکہ ہے، جو حاضر ہیں وہ ان لوگوں تک پہنچا دیں جو حاضر نہیں ہیں۔ یوں حفاظ حدیث صرف حفظ پر اکتفا نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ بھی اچھی طرح جانتے تھے کہ روایت حدیث حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، جس وجہ سے ہر شخص روایت حدیث کی دوڑ میں شامل ہونے کی خوشبختی تصور کرتا تھا۔ اور کتابت حدیث میں حفظ و روایت حدیث کے ساتھ کتابت حدیث کا رواج بھی آہستہ آہستہ عام ہوتا چلا گیا۔ پہلے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتابت سے منع فرمایا تھا۔ اس کی درج ذیل وجوہات تھیں: قرآن اور حدیث میں فرق کرنا، کیونکہ اگر قرآن پاک بھی ساتھ لکھا جاتا اور احادیث مبارکہ بھی لکھی جاتی تو اس بات کا گمان تھا کہ احادیث اور قرآن پاک کو آپس میں مکس نہ کر دیا جائے۔ دوسرا، عربوں میں لکھنے کا رواج کم تھا، وہ زیادہ تر حافظے پر انحصار کرتے تھے، اور کتابت کے وسائل محدود تھے، اس لیے ان کو قرآن کی کتابت میں استعمال کرنا مقصود تھا۔ لیکن بعد میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہ صرف لکھنے کی اجازت دی۔ دوسرا دور عہد صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، جو کہ 11 ہجری تا 110 ہجری تک قائم رہا۔ صحابی اس آدمی کو کہتے ہیں کہ جس نے حالت ایمان میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا ہو اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہو۔ ویسے صحابی کے معنی ساتھی کے ہیں۔ عہد صحابہ تقریباً 1 صدی پر محیط ہے۔ اس دور میں حفاظت حدیث کا کام بڑی سرگرمی سے کیا گیا۔ اس ضمن میں کئی جہتیں اختیار کی گئیں: حصول حدیث، حفظ حدیث، درس حدیث، کتابت حدیث، نقد و جرح، قبول حدیث میں احتیاط۔ جب بھی کوئی بندہ حدیث مبارکہ صحابہ کرام کے پاس لا کر پیش کرتا تو آپ اس کے کریکٹ ہونے کے لیے تک و دو محنت کر لیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام حدیث کی تصدیق یا اس کے حصول کے لیے طویل ترین سفر پر بھی اختیار کر لیا کرتے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ سے شام تک حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس محفوظ ایک حدیث کے حصول کے لیے سفر کیا۔ صحابہ کرام نے حفاظت حدیث کے لیے حلقات درس قائم کر لیے تھے۔ مثلا مکہ مکرمہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا حلقہ درس بہت مشہور تھا۔ بے شمار لوگوں نے آپ سے استفادہ کیا۔ اس کے علاوہ صحابہ میں سے عبداللہ بن عمرو بن ثعلبہ، حضرت مصور بن مخرمہ، ابو طفیل عامر بن واصلہ، اور تابعین میں سعید بن مسیب، قاسم بن محمد، اکرمہ، عطا، طاؤس، مجاہد، سعید، یہ سب شامل ہیں جنہوں نے درسگاہیں قائم کی۔ مدینہ منورہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلقات حدیث بہت مشہور تھے۔ ان دونوں بزرگوں سے بے شمار صحابہ اور تابعین نے حدیث حاصل کی۔ کوفہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت علی کی مجالس حدیث سب سے اہم تھی۔ اور تیسرا دور ہے عہد تابعین، جو کہ 111 ہجری سے لے کر 181 ہجری تک قائم رہا۔ ہر وہ شخص جس نے حالت ایمان میں کسی صحابی کی زیارت کی ہو، اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہو، وہ تابعی کہلاتا ہے۔ صحابہ کرام کے بعد تابعین کے دور کا آغاز ہوا، اور اس دور میں تابعین نے حفاظت حدیث بڑی دل سوزی سے کی اور نئے نئے زاویوں سے حفاظت حدیث کا اہتمام کیا۔ دور تابعین کے تحریری مجموعے جو اہمیت کے حامل ہیں وہ آپ کو بتائے دیتے ہیں۔
صحیفہ حمام بن منبع، صحائف زہری، صحائف حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ، موطا امام مالک، کتاب الآثار، صحائف عامر شعبی، صحیفہ مکحول اور صحیفہ عطا بن ابی رباح۔ یہ مشہور ترین صحیفے ہیں جو کہ عہد تابعین میں لکھے گئے۔ حدیث پاک کا علم بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، تو آپ سب سے گزارش ہے کہ حدیث پاک کے علم کو دوسروں تک بھی پہنچائیں اور خود بھی اس کو سیکھنے کی کوشش کریں، اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب لازمی کریں تاکہ ہماری آنے والی مزید اسلامی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ والسلام۔